اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واسف احمد سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر خان حاضر خدمت ہے۔ دوستو، یورپ ہے، ایشیا ہے، عرب ہے یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اللہ رب العزت نے عورت کو حسن بھی دیا ہے اور عورت کو خوبصورتی بھی دی ہے، اور انہی کے دم سے گھروں کی رونقیں ہیں، انہی کے دم سے گھرانے خوش بھی ہیں۔ تو عورت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس کی سکن اچھی ہونی چاہیے، اس کی جلد اچھی ہونی چاہیے، اس کا چہرہ خوبصورت دکھے، اٹریکشن ہونی چاہیے، اور سم ٹائم یہ کمپلیکس ہوتا ہے اور سم ٹائم یہ اوریجنل بھی ہوتا ہے۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی خواتین کاسمیٹکس کا استعمال کرتی ہیں، ہربس کا استعمال کرتی ہیں، دیسی ٹوٹکوں کا استعمال کرتی ہیں، تو ان میں ایک چیز ہے اور اس پروڈکٹ کا نام ہے جو مارکیٹ میں بکتی ہے، اس کا نام ہے ٹی ٹری آئل۔ بہت ساری خواتین یہ لگاتی ہیں، بے ہنگم لگاتی ہیں، کسی نے لگا لیا، اس سے سن لیا، لگا لیا، یوٹیوب پہ دیکھ لیا، سن لیا، لگا لیا، ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، ویب سائٹ سے اسٹڈی ہو گئی۔ لیکن ٹی ٹری آئل کیا ہے اور یہ جلد پر کیسے کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تحقیق کے مطابق ٹی ٹری آئل جلد کے مختلف امراض میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، آج اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، تاکہ جو لوگ ٹی ٹری آئل اپنے بناؤ سنگھار کے لیے، اپنے جلد کو خوبصورت کرنے کے لیے، جلد کے مختلف عوارض سے نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی ٹری آئل ہے کیا۔ دوستو، ٹی ٹری آئل آسٹریلیا میں پائے جانے والے ایک سودیشی پودے جسے میلالیوکا الٹرنیفولیا کہتے ہیں، اس کے پتوں سے یہ آئل نکالا جاتا ہے۔ یہ پودا آسٹریلیا کی پیداوار ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ ٹی ٹری آئل چکنی جلد جس پر بار بار ایکنی، چھائیاں، کیل، مہاسے، داغ، دھبے پیدا ہوتے ہیں، ان تمام عوارض کے لیے یہ ایک نایاب اور نادر نیچرل دوا ہے جو کہ تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے۔ اور ٹی ٹری آئل میں جو نیچرل ٹرپینیز ہے جو سکن پر جراثیم اور بیکٹیریا کے حملوں کو روک کر چھائیوں اور پھوڑے پھنسیوں سے نجات دلانے میں تسلیم شدہ آئل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نان کارسینوجینک بھی یہ ہے، یعنی اس میں اللہ نہ کرے کوئی ایسے مابعد اثرات نہیں ہیں جس سے جلد کا سرطان یا جلد کا کینسر پیدا ہو جائے۔ حالانکہ عام طور پر جتنی بھی کاسمیٹکس کی جو ادویات پروڈکٹس ہیں، معاف کیجیے گا، کاسمیٹکس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں جو خصوصاً جلد کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اور اتنے ہارمفل بھی ہوتے ہیں کہ سم ٹائم وہ آپ کو کینسر تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، تبھی یہ بار بار لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسا آئل ہے جو سکن پورز میں بڑے اچھے طریقے سے جذب ہو جاتا ہے، جذب ہونے کی اس کے اندر صلاحیت بہت اچھی ہے، اور جھائیوں والی جلد کے لیے انتہائی مفید ہے۔
یہ جلد میں چونکہ جذب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ایکنی پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا خاتمے کا باعث بنتا ہے، اور پمپلز اور بھورے نشانات سے بھی یہ نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ ایک مرض ہے جس کو ایکنی کہا جاتا ہے۔ ایکنی کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں، جو اس کا مختصر سا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکنی ایک جلد کی سوزش ہے جو ہمارے مدافعاتی نظام کے مخصوص عمل کے باعث ایک بھورے گلابی رنگ میں جلد پر نمودار ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے عموماً 3 محرکات ہوتے ہیں۔ پہلا جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ جلد کا آئلی ہو جانا، جلد میں آئل کا بڑھ جانا۔ نمبر 2، جو سکن سیلز ہیں ان کی تبدیلی کا عمل سست ہو جانا، یعنی جو ہماری جلد کے اوپر خلیات ہیں وہ جب مردہ ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، نئی جلد آ جاتی ہے۔ تو اس عمل میں سستی اگر ہو تو یہ اس کا دوسرا فیکٹر ہوتا ہے۔ اور جو ایکنی پیدا کرنے والے بیکٹیریا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ایکنی کا چھوٹا سا تعارف اور ایکنی کی وجوہات۔ تو ہارمونز کی جو تبدیلی ہے، ہارمونز کی تبدیلی کے عمل کے دوران جب جلد کا آئلی تناسب بڑھ جاتا ہے تو ایکنی پیدا ہونے کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوغت کے وقت اور ایام حیض کے دوران، یعنی مینسس کے دوران، ایکنی پیدا ہونے کا مرض زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی ایکنی کا مرض عام ہو رہا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہمارا طرز زندگی اور سٹریس اور غیر صحت مند ملغن غذائیں اور نیند کا متواتر مکمل طور پر میسر نہ آنا ایکنی کے محرکات میں سے یہ ہے۔ اب کیا جدید تحقیق کے مطابق ٹی ٹری آئل واقعی ایکنی کے لیے کارآمد ہے؟ ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو جدید تحقیق کے مطابق ٹی ٹری آئل میں جو ٹرپینین فار آئل ایکنی سے نجات دلانے میں بعض کیمیکل اجزاء مثلاً پیروکسائڈز بینزائل کے برابر افادیت یہ رکھتا ہے، مگر کیونکہ یہ نیچرل ہے اور مضر اجزاء سے پاک ہے تو اس کا استعمال محفوظ اور مؤثر ہے۔ اور یہ جو ٹرپینین فار آئل ہے یہ بہترین اینٹی سیپٹک کی حیثیت رکھتا ہے اور ایکنی پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا کلا کما کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ٹی ٹری آئل جلد میں چکنائی کا تناسب بحال رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور ٹی ٹری آئل میں بعض نیوٹریٹینٹس جو ہیں وہ جلد کی عمومی خوبصورتی اور صحت برقرار رکھنے میں مفید ہوتے ہیں۔ اور ٹی ٹری آئل جلد میں چھپی میل اور گندگی کو صاف کر کے نئے سیل بننے کے لیے اس عمل کو یہ تیز کر دیتا ہے، اور ٹی ٹری آئل جلد کو ڈس انفیکٹ کرتا ہے تاکہ جلدی امراض قطعاً پیدا نہ ہوں۔ تو یہ تھا ٹی ٹری آئل کے حوالے سے چھوٹا سا تعارف اور اس کی افادیت۔ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹی ٹری آئل استعمال کرتے ہیں کریم کی شکل میں، لوشن کی شکل میں، یا جیسے بھی۔ تو
پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا، اس کے کیا محرکات ہیں اور وہ کہاں کہاں ہمیں کیا کیا بینیفٹس دے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ٹی ٹری آئل کے حوالے سے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اپنے مثبت آراء سے ہمیں کمنٹس میں جا کے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے لیے اسی قسم کی اور معلومات پر مبنی ویڈیوز بنا سکیں۔ اور جو سبسکرپشن ہے وہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور ہماری حوصلہ افزائی بڑھتی جائے گی۔ جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ان سے ٹی ٹری آئل کی ویڈیو کے علاوہ گزارش ہے کہ جلد پر مبنی ہم نے ایک پلے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے، وہاں جا کے وہ اپنے جلد کے مختلف امراض کے حوالے سے بھی ہماری ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھے، اور جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔